السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے سچے موتی۔ جب کسی قوم کا بزرگ تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ ان 6 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو آزاد پہنچائے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے، وہ دل جو برے منصوبے باندھتا ہے، وہ پاؤں جو جلد برائی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے برپا کرتا ہے۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی اور بدکرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ کوئی انسان شرارت سے پائیدار نہیں رہ سکتا، لیکن صادقوں کی بنیاد کو بھی جنبش نہ ہوگی۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو رانج کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ بیٹے کی تعریف سے دستبردار نہ ہوں، چھڑی مارنے سے وہ مر نہ جائے گا، لیکن تو جہنم اس کی جان بچا لے گا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ مثبت کی مقدار ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ کوئی انسان شرارت سے پائیدار نہیں رہ سکتا، لیکن صادق کی بنیاد کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہوا اس بڑے گن سے جو رنج کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ مبارک ہو وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ بہشت کے حقدار ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہیں کی ہے۔ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ جو کی روٹی کھانا، صاف پانی پینا اور کھلے میدان میں سو رہنا مرنے والے کے لیے بہت ہے۔ سفر 2 قسم کا ہے، دنیا اور آخرت کا۔ دونوں کے واسطے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں توشہ ہمراہ رکھنا چاہیے اور سفر آخرت میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے۔ دنیا میں 2 چیزیں پسندیدہ ہیں: سخن پسندیز اور دل سخن پذیر۔ ایک بزرگ کا ایک دوست تھا مگر نادان۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ مجھ کو اسم اعظم سکھا دیجیے۔ ہر چند انکار کیا اور سمجھایا کہ تو اس قابل نہیں ہے۔ نہ مانا اور نہایت اصرار کیا، ناچار بتا دیا اور امتحان بھی کرا دیا، لیکن منع کیا کہ آئندہ تو اس کو کام میں نہ لانا، ورنہ تیرے لیے اچھا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر آپ چل دیے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ بھلا اب دیکھوں اس میں اعظم تاثیر کرتا ہے یا نہیں۔ کچھ ہڈیاں نظر آئیں، ان پر اس میں اعظم پڑا۔ فوراً ایک شیر زندہ ہو کر غراتن ہوا آیا، شور مچاتا ہوا آیا اور اس کو پھاڑ کھایا۔ حضرت اسرا سے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے اور شیر اس کو کھا رہا ہے۔ شیر سے پوچھا، تو نے اسے کیوں مارا؟ جواب دیا، یہ شخص میرا خالق تو بنا مگر رازق نہ بن سکا اور رزق کی فکر نہ کی، اس لیے میں نے اس کو کھا لیا۔
دنیا داروں کے مکانوں، مالوں اور باغوں کو دیکھنا حرص دنیا کی تحریک دلاتا ہے اور تقوی سے بعید ہے۔ جو چیز باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور پخانے میں نکل جاتی ہے۔ بلکہ جو آدمی سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدی، مکر، بد نظری، بدگوئی اور بے وقوفی نکلتی ہے۔ یہ سب باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ نہیں حاصل ہوتی دولت ساتھ آرزو کے، نہیں حاصل ہوتی جوانی ساتھ خضاب کے، نہیں حاصل ہوتی صنعت ساتھ دواؤں کے، نہیں حاصل ہوتی دولت ساتھ آرزو کے، نہیں حاصل ہوتی جوانی ساتھ خضاب کے، نہیں حاصل ہوتی صحت ساتھ دواؤں کے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے، راس المال اس کا تقوی ہے اور نفع اس کا جنت ہے۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے اور اس کا گناہ نہ مرے، یعنی کوئی بری بات جاری کر جائے، مثلاً کوئی کھوٹا سکہ بنانا، برا کھیل جاری کرنا، بری کتاب کی اشاعت کرنا وغیرہ۔ مقدمات کا جلد تصفیہ کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ کرنے والا دیر کے سبب سے کہیں اپنے دعوے سے مجبوراً دستبردار نہ ہو جائے۔ بدخو کی دوستی سے احتراز لازمی ہے، کیونکہ وہ اگر بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اسے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ ضائع ہے وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پوچھیں، وہ ہتھیار جس کو استعمال نہ کیا جائے، وہ مال جو کار خیر میں خرچ نہ کیا جائے، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ نماز جو مسجد میں نہ پڑھی جائے، وہ اچھی رائے جس کو قبول نہ کیا جائے، وہ مصحف بس کی تلاوت نہ کی جائے، وہ زاہد جو خواہش دل میں رکھے، وہ لمبی عمر جس میں توشہ نہ لیا جائے۔ اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روزے حشر ہے۔ عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کا گھڑا مت بھول، عمدہ غذاؤں کے دل دادا کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا یاد رکھ۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، مناسب ہے کہ اس کو چھپ کر بھی نہ کیا جائے۔ شریر عورتوں سے بالکل برکنار ہو اور جو بھلی مانس ہوں ان سے بھی ہوشیار رہ۔ رحم کی زیادہ مستحق یہ 3 شخص ہیں، وہ عالم جس پر جاہل کو حکم ملے، وہ شریف جس پر کینہ حاکم ہو، وہ نیکوکار جس پر کوئی بدکار مسلط ہو۔ بے شک زمین کا پیٹ مردہ اور اس کی پشت بیمار ہے، یعنی پیٹ میں مردے دفن ہیں اور پشت پر جو زندہ ہیں وہ گرفتار مصیبت ہیں۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کی سخاوت یہاں تک غنی کہ خود فاقہ کشی کر کے غربا کی امداد فرماتے۔ ایک روز سخت مزدوری کر کے آپ 2 درہم لے کر شام کو گھر پہنچے تو دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا۔ آپ نے 2 درہم میں سے ایک سائل کو دے دیا۔ سائل نے بہت غور کے ساتھ اس کو جانچا۔ ایک شخص نے کہا کہ کیا تم نے
کوئی چیز فروخت کی ہے جو اس قدر جانچ پرکھ کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اپنی آبرو فروخت کی ہے۔ آپ نے یہ سن کر دوسرا درہم بھی اس کو دے دیا اور معذرت چاہی کہ میں آبرو کی پوری قیمت نہیں ادا کر سکا۔ 3 روز متواتر ایسا ہی واقعہ پیش آتا رہا کہ مشقت کر کے جو کچھ لاتے نظر سائل ہو جاتا، اور آپ ماں اہل و عیال کے مسلسل 3 روز مبتلائے فاقہ کشی رہے۔ قدرت انتقام رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ رہائش کے قابل گار بدن ڈھانپنے کے قدر کپڑا، پیٹ بھر روٹی اور بیوی دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ ہے کہ دنیا کی طرف منہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف پشت۔ مومن کو نیند کرنا زیبا نہیں جب تک اپنی وصیت نامہ اپنے سرائے نہ رکھ لے۔ تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو تم پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہوئے ایسے مکان جن میں بس نہ سکو گے۔ یہ ساری چیزیں تم کو تمہارے رب کے مقام سے معجوب کرتی ہیں۔ چھوڑ دو تکبر کو، خالق پر اور مخلوق پر اپنی حقیقت کو پہچانو اور تواضع اختیار کرو۔ اپنے نفسوں میں تمہاری ابتدا ایک نطفہ ہے جس سے گن نہ آئے، درمیانی حصہ زندگی غلاظت کی پھوٹ اور انتہا ایک مردار ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر انسان 40 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اور اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر میں فدا ہوں۔ مومن درخت خرما لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کانٹے نہ ہوں۔ منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھوارے لگیں۔ کسی بزرگ نے ہارون رشید سے فرمایا، اگر نجات چاہتا ہے تو رعایا کی ضعیف العمر مسلمانوں کو، اپنا باپ جوانوں کو، اپنا بھائی چھوٹوں کو، اپنا فرزند اور عورتوں کو ماں بہن سمجھ کر اور ان سے اس طرح معاملہ کر جیسے اپنے ماں باپ بہن بھائی سے معاملہ کرتا ہے۔ مؤذن مناد رحمان ہے اور گویا مناد شیطان۔ عورت کا نامحرم مرد سے ملائم گفتگو کرنا بھی داخل بدکاری ہے اور اس کا باریک کپڑے پہننا ننگی ہونے کے حکم میں ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ وہ دل روشن ہے کہ اس میں خلق نہ ہو، اور سب سے زیادہ سیاہ دل وہ ہے جس میں خلق نہ ہو، اور سب سے بہتر کام وہ ہے کہ اس میں اندیشہ مخلوق کا نہ ہو، اور سب سے حلال وہ لقمہ ہے جو اپنی کوشش سے ہو۔ جو شخص کی کثرت خواہشات سے اپنے دل کو مردہ بنانے، اس کو لعنت کے کفن میں لپیٹو اور ندامت کی زمین میں دفن کرو، اور جو نفس کو خواہشات سے باز رکھتا ہے اس کو رحمت کے کفن میں لپیٹو اور سلامتی کی زمین میں دفن کرو۔ خاموشی عبادت ہے، بغیر محنت کے ہیبت ہے، بغیر سلطنت کے قلعہ ہے، بغیر دیوار کے فتح یابی ہے، بغیر ہتھیار کے آرام ہے، کرامن کاتبین کا قلعہ ہے، مومنین کا شیوا ہے۔ مومنین کا شیوا ہے عاجزوں کا، دبدبا ہے حاکموں کا، مخزن ہے حکمتوں کا، جواب ہے جاہلوں کا۔ جو شخص عذاب قبر سے آزاد رہنا چاہتا ہے وہ دنیا سے صرف اتنا تعلق رکھے جتنا بیت الخلاء سے رفع حاجت کے وقت رکھتا ہے۔ اکثر تاخیر نکاح بھی سبب بے زنا بن جاتی ہے اور وبال والدین پر ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں دار آخرت کی طرف چلنے والا ایک مسافر ہے، تیرے سفر کی ابتدا عہد اور انتہا لحد ہے۔ تیری عمر کا ہر برس سے منزل، ہر مہینہ
फरसंग हर दिन मील और हर सांस कदम है। बाजार के अंदर जिक्र इलाही में मसरूफ शख्स, मुर्दों में जिंदा की मिसाल, मगरूरों में गाजी की मिसल और खुशक दरख्तों में सर सब्ज़ की मिसल है। वो बुनियाद जो कभी वीरान न हो, अदल है वो तलखी कि जिसका आखिर शीरीनी हो, सब्र है वो शीरीनी जिसका आखिर तलख हो, शहूत है बीमारी जो कि इलाज पजीर न हो, अबले ही है वो बला जिससे लोगों को भागना चाहिए। ऐश है हजरत शकीक बल्खी से एक शख्स ने वसीयत चाही, फरमाया अगर यार चाहता है तो तुझे खुदा अज़्ज़ा वजल काफ़ी है, अगर हमरा चाहता है तो करामन का तबीन काफ़ी है। अगर मूनस चाहता है तो कुरान पाक काफ़ी है, अगर काम चाहता है तो इबादत काफ़ी है, अगर वाज चाहता है तो मर्ग काफ़ी है। जो कुछ कहा गया अगर पसंद नहीं है तो तुझे दोज़ख काफ़ी है। बंदगी कर अल्लाह ताला की कदरे अपनी हाजत के, ले दुनिया से बकदरे अपनी उम्र के, गुनाह कर अल्लाह ताला का बकदरे ताकत अज़ाब सहने के, तोशा ले दुनिया से बकदरे कब्र में ठहरने के, अमल नेक कर बकदरे जन्नत में रहने के ख्वाहिश के। हवा एक कुतुब खाना है जिसमें हर इंसान के अल्फाज और आमाल लिखे रखे हैं। अल्लाह ताला राज़िक है, बंदा कज़्ज़ाक है। मर्द का इम्तहान औरत से, औरत का रुपए पैसे से और रुपए का इम्तहान आग से होता है। दर्द सर का इलाज ताज से नहीं होता। सुल्तान गैर आदल पुर उस मतमूल पर हुस्नो तदब्बर ना रखता हो, उस वजीर पर जिसका सिद्के कलाम मालूम ना हो, उस बख्शिश करने वाले पर जो माल को बेमौका सर्फ करता हो, उस साहिब फजीलत पर जो राय साहिब ना रखता हो, तासुफ करना चाहिए कि अनकरीब उनका काम तबाह हो जाएगा। बुजुर्गात से हम सफ़र, हल्क से खुर लुत्फ़ व करम से और हासद ज़वाले नेमत से खुश होते हैं। इतना नरम न बन कि निचोड़ लिया जाए और ना इतना खुशक कि तोड़ लिया जाए। कम गो कम खोर और बेआज़ार हमेशा सलामत, खुश और मुसीबतों से महफूज रहता है। ईमान का दुश्मन झूठ, इज्जत का दुश्मन सवाल, अक्ल का दुश्मन गुस्सा और दौलत की दुश्मन बददियानती है। हर एक बात जो जिक्र से खाली हो फसूल है, हर एक खामोशी जो फिक्र से खाली हो सहवन है, और हर एक नज़र जो इबरत से खाली है लहू है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि कुत्ते में 10 उम्दा खसलतें हैं। एक, वो भूखा रहता है, ये अदाब सालिहीन से है, और थोड़ी चीज़ पर कनात करता है, ये अलामत साबरीन से है। 2, इसका कोई मकान नहीं होता, ये अलामत मुतवक्किलीन से है। 3, वो रात को बहुत ही कम सोता है, ये सिफ़ात शब बेदारा और उलमाए मोहब्बत से है। 4, जब मरता है तो कोई मिरास नहीं छोड़ता, ये सफ़ात ज़ाहिदीन से है। 5, ये अपने मालिक को नहीं छोड़ता, गो वो उस पर जफा करे और उसको मारे, ये अलामत मरीदान सादकीन से है। 6, अदना जगह पर ही राज़ी हो जाता है, ये अलामतें मुतवाज़िन से है। 7, इसकी जाए रहाइश पर कोई गालिब हो जाता है तो इसको छोड़ देता है और दूसरी जगह चला जाता है, ये निशान राज़ीन से है। 8, उसको मारे और फिर टकरा डाले तो फौरन आ जाता है, मार का कीना नहीं रखता, ये अलामतें खाशिईन से है। खाना सामने रखा हो देखता है तो दूर बैठा हुआ तकता है, ये अलामत मसाकीन से है।
10 کسی مکان سے کوچ کر جاتا ہے تو بھی اس کی طرف التفات نہیں کرتا، یہ علامت غضو نین سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔